بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز۔ آج ہم بیان کریں گے لباس کا قرآن کریم اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم قرآن کریم سے سورہ اعراف آیت نمبر 26۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 پڑھی ہے میں نے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اسلام دراصل وہ واحد دین ہے جس نے عورت کو احترام و عزت کا تاج پہنایا، ورنہ اسلام سے پہلے تو ہم جانتے ہیں، اسلام سے قبل اسلام کی تاریخ، اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اسلام میں لباس کے مقصد بتائے گئے ہیں: صدر ڈھکنا، موسم کے اثرات سے حفاظت اور زینت۔ شریعت اسلام جو انسان کی ہر صلاح و فلاح کی کفیل ہے، اس نے ستر پوشی کا اتنا اہتمام کیا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی کو قرار دیا۔ نماز، روزہ وغیرہ سب اس کے بعد ہوئے۔ لباس کے بارے میں اللہ کے احکام، رب العالمین کا دیا ہوا ڈریس کوڈ۔ لباس انسان کی اپنی ایجاد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر نازل کیا ہے، اور قرآن کریم کی آیت سے اس کو ثابت بھی کر دیا۔ اب حدیث پر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے بارے میں فرمایا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو ساتر ہو، یعنی ستر اسم ہے اور ساتر اس کا فاعل ہے، کرنے والا۔ لباس کیسا ہو جو کیا کرے، ساتر ہو، اور ساتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے تھوڑا سا آرائش کا مقصد بھی حاصل ہو، یعنی اس لباس کے ذریعے جسم کو راحت بھی ہو، آرام بھی حاصل ہو۔ ایسا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ زیب و زینت کی چیزوں میں لباس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ عمدہ اور صاف لباس صاحب لباس کے ذوق کی علامت ہوتا ہے۔ اب کریں گے ستر کی تعریف کہ کن کن جسم کے حصوں کو ہمیں ڈھانکنا فرض ہے۔ جسم کے وہ حصے جن کو ڈھانکنا فرض ہے وہ ستر کہلاتے ہیں۔ عورت اور مرد کے ستر کی حدود الگ الگ ہیں۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، جو ہر حال میں اسے چھپانا ضروری ہے۔ عورت کا ستر سارا بدن ہے، صرف چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور قدم اس سے مستثنی ہیں۔ عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں اور قدم جو ستر سے مستثنی قرار دیے گئے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ نماز میں اس کے یہ اعضاء کھلے ہوں تو کوئی خلل نہیں آئے گا۔ عورت کا سر، گردن یا بازو یا پنڈلی کھلی ہو تو ایسے لباس میں رہنا جائز نہیں، اور نماز بھی نہیں ہوتی اس سے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس مکان میں عورت ننگے سر ہو وہاں نیکی کے فرشتے نہیں آتے۔ بس ہمیں اپنا آج کل کا چلن دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ غیر ساتر لباس پہننے پر وعید۔ ایسی عورتوں کے لیے کیا وعید ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب میری امت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو بظاہر لباس پہنے ہوں گی مگر اصل میں ننگی ہوں گی، اور ان کے سر پر بختی اونٹ کے کوہان کی مانند یعنی کہ جوڑا ہوگا، یعنی بالوں کا اتنا اونچا اٹھائیں گی کہ وہ ایسا لگے گا کہ وہ کوہان ہے اونٹ کا۔ ان پر لعنت بھیجو کیونکہ یہ عورتیں ملعون ہیں۔ اب دیکھیں آپ، لعنت زدہ ہیں وہ عورتیں۔ اگر ہم فیشن میں بھی اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں اپنے اوپر تو پھر ہم حدیث کے خلاف جا رہے ہیں۔ لہٰذا لباس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ شریعت کے مقرر کیے ہوئے ستر کے حصوں کو چھپا لے۔
جو لباس اس مقصد کو پورا نہ کرے شریعت کی نگاہ میں وہ لباس ہی نہیں ہے۔ عورت کا سطر ڈھانپنے والا لباس وہ ہے جس میں مندرجہ ذیل اوصاف پائے جائیں۔ نمبر 1، لباس اتنا تنگ اتنا باریک نہ ہو، نمبر 1 تو کہ جسم کا رنگ اندر سے جھلکے۔ نمبر 2، اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کے نشیب و فراز نمایاں نظر آ جائیں، نمایاں ہونے لگیں اس میں، اتنا تنگ نہ ہو۔ نمبر 3، اتنا چھوٹا نہ ہو کہ سطر کو صحیح طرح سے نہ ڈھانپ سکے، یعنی ناکافی نہ ہو، کافی ہو جن کو ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ڈھک سکے، اتنی وسعت ہو اس میں۔ اگر لباس میں عورت مندرجہ بالا 3 اوصاف کو مد نظر نہیں رکھتی تو پھر ان عورتوں میں شمار ہوگی جس کی کہ ہم نے اوپر وعید پڑھی ہے کہ جو پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، اور جن سے شیطان نے ان کا لباس چھین لیا۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ شیطان نے ان کے لباس کو ان کے چاہنے کی وجہ سے اور شریعت کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے، یعنی شیطان نے اچک لیا۔ لباس پہننے کے مقصد جو ہے نا، ستر پوشی کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما اپنی عورتوں کے لباس میں اولیت دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ بالا وعید ان کے پیش نظر رہتی تھی، اور وہ اپنی عورتوں کے لباس میں صرف شرعی حدود کو ہی ملحوظ رکھتے۔ انہی کے عمل کی روشنی میں ہم بھی سمجھیں گے۔ اب کیا حدیث ہے؟ بنو تمیم کی کچھ عورتیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئیں۔ انہوں نے باریک کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم مسلمان ہو تو یہ مسلمان عورتوں کا لباس نہیں، اگر تم غیر مسلم ہو تو بے شک یہ لباس پہنو، کیونکہ اسلام کی شرائط تو ایمان قبول کرنے کے بعد سے لاگو ہوتی ہیں۔ کسی غیر مسلم کو جبراً اسلامی لباس نہیں پہنایا جا سکتا، کیونکہ ابھی تو اس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے، وہ جیسے چاہے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باریک لباس پہننا غیر مسلم عورتوں کا کام ہے۔ اگر عورت باریک لباس کے نیچے دوسرا کپڑا جوڑ کر سیلے اور پہنے تو اس کا استعمال درست ہے، باریک ہے، اس نے اس کو اپنے مطابق کر لیا۔ تنگ اور جسم کی ساخت کو نمایاں کرنے والا لباس بناوٹ 2 طرح سے ظاہر ہو سکتی ہے، یا تو ایک کپڑا تنگ ہو اور یا ویسے تو ڈھیلا ہے لیکن اس کی بنائی ایسی ہو کہ جسم کے اعضاء کو نمایاں کرے، جیسے جرسی وغیرہ کا کپڑا چپک جاتا ہے جسم میں۔ مختصر لباس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کے لباس پہننے کے باوجود ننگی فرمایا، ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو لباس اتنا چھوٹا پہنتی ہیں کہ سطر کی جگہیں کم یا زیادہ کھلی ہوتی ہیں، کم کھلی ہیں، زیادہ کھلی ہیں، مگر کھلی ہیں۔ لباس اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود سطر کا کچھ حصہ کھلا رہ جاتا ہے۔ عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ قمیص کی آستین کلائی تک ہو۔ گھر میں البتہ یہ ہے کہ اپنے کام وغیرہ میں جیسے آستینیں بھیگ جاتی ہیں گھر کا کام کرنے جو چڑھا سکتے ہیں، یا ایسے عارضی کپڑوں کو چھوٹا رکھ سکتے ہیں جو کام کاج کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ شلوار کے گھر میں اجازت ہے وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے شلوار کے پائچے ٹخنوں کو ڈھانک لیں، کیونکہ ہاتھ پیر چہرے کے علاوہ عورت کے بقیہ تمام اعضاء کے لیے شریعت نے لباس تجویز کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص لباس پہنے تو اس کو چاہیے کہ لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا حول ولا قوہ۔ اسلام نے کسی ایسے لباس کا تعین نہیں کیا کہ وہی لباس پہننا لازم ہو اور دوسرا کوئی لباس حرام ہو۔ البتہ کچھ شرائط اور حدود رکھی گئی ہیں جن کے مطابق لباس پہننا لازم ہے۔ اپنے ہر لباس کو مسلمان اس پر رکھ کے دیکھ سکتا ہے
کہ شرائط میں آ رہا ہے، حدود میں آ رہا ہے، شریعت کے اندر آ رہا ہے یا نہیں۔ لباس کے سلسلے میں عموماً 5 قسم کے احکام ہیں۔ نمبر 1 فرض لباس، نمبر 2 مستحب، نمبر 3 مباح، نمبر 4 مکروہ، نمبر 5 حرام۔ لباس فرض، سب سے پہلے فرض کو دیکھتے ہیں۔ فرض میں کیا ہے؟ یعنی ایسا لباس پہننا جو سطر کو ڈھانپ لے۔ مرد و عورت کے لیے اتنا لباس جو سطر کو ڈھانپتا ہو پہننا فرض ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جیسے کہ ابھی اپنے اس کو پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں۔ اے آدم کی اولاد، سورہ اعراف کی وہی آیت نمبر 26 ہے۔ ہم نے تم پر لباس نازل کیا تمہارے جسم کے شرم والے حصوں کو ڈھانپنے اور تمہارے جسم کی حفاظت بھی کرے اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ شاید وہ لوگ نصیحت پکڑ لیں۔ وہ لوگ سے مراد مسلمان ہیں۔ گویا لباس کا اولین مقصد ستر چھپانا ہے۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی ہم یاد کر سکتے ہیں، یاد دہانی کے لیے، کہ جب شیطان نے ان کو بہکایا اور ان کو اناج کے دانے کو کھانے پر اکسایا، للچایا، تو جو آپ نے کھا لیا اس کی باتوں میں آ کے، تو پھر وہاں پر بھی یہ قرآن کریم میں آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ وہ ان کا جسم جو جنت کا ان کا لباس تھا وہ ان کے اوپر سے کھلنے لگا اور اترنے لگا۔ تو گویا یہ اس سے ہم یہ بھی دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ ہم جو کوئی شیطان نے وہ لباس چھین لیا، گویا ہم نے شریعت کی جو حدود پوری نہیں کی۔ ابھی جیسے کہ ہم نے آگے پڑھا کہ شریعت کی حدود نہیں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گویا کہ شیطان نے چھین لیا ہو۔ تو یعنی کہ یہاں پہ ہم اس سے دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ اگر ہم شیطان کے کہنے والا لباس ہم پہن لیں گے تو گویا وہی ہے کہ وہ ہمیں بے حیائی کی طرف لے جائے گا۔ سطر کا کھلنا کیا ہے؟ سطر کا کھلنا بے حیائی ہے۔ اچھا، مستحب لباس کیا ہے؟ یہ تو فرض ہو گیا کہ اس کو ہر حال میں اتنا تو ہمیں ضرور ہی فرض کو پورا کرنا ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فرض کو پورا کرنا کتنا سب سے زیادہ ضروری فرض کو پورا کرنا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں مستحب لباس پر۔ لباس کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ لباس ایسا ہو جس سے اصل زینت اور نعمت کا اظہار ہو۔ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے بندے پر اس کی نعمت کا اثر نظر آئے۔ یعنی یہ ہے کہ دھو سکتا ہے اور دھو نہیں رہا ہے، اور اس کو بہتر لباس پہن سکتا ہے لیکن پھٹا پرانا پہنا ہوا ہے اپنی غربت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور حالانکہ ایسی غربت اس پہ اللہ نے اس پہ ایسی مسلط نہیں کی ہے غربت، یہاں یہ مراد ہے۔ چنانچہ یہ وہ لباس ہے جو اپنی استطاعت کے مطابق اچھے سے اچھا اور صاف ستھرا پہنا جائے اور اس میں کوئی شرعی حد سے تجاوز نہ کیا گیا۔ یعنی یہ ہے کہ آپ پہن سکتے ہیں اچھا لباس اور نہیں پہن رہے ہیں تو یہ بھی نعمت کی ناشکری ہے۔ مباح لباس کیا ہے؟ اچھا، مباح لباس یہ ہے کہ میسر آ جائے، یہ وہ اچھا لباس ہے جو زینت کے طور پر پہنا جاتا ہے، جیسے کہ اہم مواقع پر، جیسے کہ عیدین میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، عیدین میں نئے اور اچھے لباس پہنے جاتے ہیں، یا اسی طرح جو جمعہ اور عام مجمع میں پہنے جائیں۔ یعنی گھر میں تو پھر بھی کچھ کم درجے کا لباس پہن لیتے ہیں جب ہم محفل میں جاتے ہیں، تو نعمت کا اظہار بھی ہے اور اللہ نے جائز بھی کیا ہے اس کو پہننا۔ اگر کوئی شخص 2 کپڑے جمعے کے دن پہننے کے لیے خرید لے اور یہ اس کے عام لباس کے علاوہ ہوں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی جمعے کی اہمیت کی دل میں قدر کر کے، اس کی عقیدت کے لیے، اس کی اہمیت کے لیے قرآن میں سورہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نازل کی ہے خصوصی طور پہ، تو ظاہر ہے کہ جمعے کا دن جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ عام دنوں سے افضل ہے، تو افضل کپڑا بھی خرید لیا اس نے جمعے کے اہتمام کے لیے، احترام کے لیے، شکرانے کے لیے جمعہ کے۔ مکروہ لباس، اس لباس سے شہرت، یعنی یہ مکروہ ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ مہنگا لے لیا جائے اور اس کا چرچا کر دیا جائے، یا جسے دیکھ کے لوگ چرچا کریں، یا اتنا گھٹیا لباس کہ جسے دیکھ کر اس میں عیب نظر آئے۔ یعنی یہ 2 ایکسٹریم کا بیان ہے، یعنی اتنا زیادہ مہنگا لے لیا کہ وہ لوگ
اس پہ للچا رہے ہیں، اور ہماری شہرت، ہم نے شہرت کے لیے پہن لیا، اور یا اتنا بوسیدہ اور اتنا گھٹیا لے لیا کہ وہ بھی ہمارے لیے باعث عزت نہیں ہے، بلکہ وہ باعث ذلت ثابت ہو رہا ہے، وہ عیب نظر آ رہا ہے ہمارا، اور ہم اس لیول کے ہیں نہیں، ہم اسے اچھا پہن سکتے۔ وہ تو یا تو اللہ نہ کرے کسی پہ برا وقت آ گیا اور وہ پہن رہا ہے، تو پھر وہ اس کا عیب نہیں ہے، وہ تو ایک وقتی وقت ہے، انشاءاللہ اس پر گزر ہی جائے گا، کچھ اپنے اسباب حاصل کر لے گا، دعا کر لے گا اپنے لیے، تو وہ یہ حالات اس پر سے ہٹ جائیں گے۔ اچھا، حرام لباس۔ اب حرام لباس کیا ہے؟ اس لباس سے مراد ایسا لباس ہے یا تو وہ سطر کی ضروریات پوری نہ کر رہا ہے، یا کفار کے مشابہ ہے، یا کسی خاص صنف کے لیے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، جیسے مرد کا لباس عورت کے لیے، یا عورت کا لباس مرد کے لیے، یا جیسے ریشم کا پہننا مرد کے لیے ناجائز ہے لیکن وہ ریشم کے لباس پہن رہے ہیں۔ جن کپڑوں میں مردوں کی مشابہت آتی ہے، عورتوں نے وہ مشابہت اختیار کر لی، کیونکہ مشابہت عورت کی مرد پر اور مرد کی عورت پر جو ہے وہ حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ سب وہ فیشن کے اس میں بھی آ جاتا ہے کہ بس فیشن چل رہا ہے تو ہم نے کر لیا، تو پھر یہاں سے پھر ہم نے اللہ سے نہیں ڈرے، روز آخرت کے حساب کتاب سے ہم نہ ڈرے، اور دنیا ہمیں جس طرح بہا کے لے جا رہی تھی ہم چل پڑے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نہیں، انسان جس قوم کا لباس پہنتا ہے اسی سے اس کی مشابہت ہوتی ہے۔ اچھا، کسی قوم کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہاں کے موسموں کی اگر سے بچانے کے لیے، یا اس کے ظاہر ہے ہر جو قوم ایک الگ جغرافیائی خطے میں رہتی ہے، تو اگر اس کی وجہ سے اگر ہم نے اختیار کر لیا ضرورتاً، تو وہ یہاں پر نہیں ہے، جیسے برفانی علاقوں میں سخت سردی میں بہت ہم نے فٹ پہن لیا اور اوپر سے اس کو ڈھانک لیا، تو یہ مشابہت میں نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سردی اور گرمی اور ان سب کی ہمارے لیے رعایت رکھی ہے۔ متقیوں یا اہل علم کا سا لباس پہننے سے انسان متقی نظر آتا ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ ان جیسا کام بھی کرے، تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ اہل علم کا لباس بھی پہنا جائے، عالم نہیں ہے لیکن اہل علم کے لباس کی ہم نقل کر رہے ہیں، تو یہ بھی ثواب کا باعث ہے۔ اچھا، غیر مسلموں، فاسقوں اور آبرو باختہ عورتوں جیسا لباس پہن لینا، یعنی یہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں، اسلامی معاشرے کے، کہ جن کی مشابہت سے بچنا چاہیے پہن کر، اور وہ تو ہم جب ہی کریں گے جب ہم فیشن اختیار کریں گے، لیکن فیشن اختیار کرتے کرتے پھر وہ اندر ہمارے دل کے جگہ نہ بنا لے اور وہ ہماری عادت میں شامل نہ ہو جائے۔ بحالت مجبوری تو سب کچھ جائز ہے وقتی طور پر، اور مجبوری جو ہے وہ سدا نہیں رہتی ہے، تھوڑے دنوں میں اللہ تعالیٰ اس مجبوری سے ہمیں باہر نکال دیتا ہے۔ المرء مع احب، یعنی جس سے حب کریں گے، جس سے محبت کریں گے، ترجمہ ہے انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کو پسند کرتا ہوگا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں بھی ایک نشانی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ہم غیر مسلموں کی مشابہت بالکل انچ اور بالش کرنے لگیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا اللہ، یہود و نصارہ؟ تو آپ نے کہا تو اور کون سے مراد یہ ہے کہ ہم سے پہلے یہی دو امتیں گزری ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی، اور اس سے بھی اور اگر آگے، اس سے اور بھی اگر اوپر جائیں، تقریباً 1000 سال اوپر جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود۔ اور ہم نے تو قرآن جیسے ہی کھلتا ہے اور جیسے ہی اس کا افتتاح ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک کو گمراہ اور ایک کو مغضوب کہا گیا ہے، تو ہمیں ان کی نقل کرنے کی جو عادت ہے وہ ہمیں کہاں لے جائے گی، ہمیں پتہ ہے وہ ہمیں گمراہ کر دے گی یا ہمیں مغضوب کر دے گی۔ اچھا،
اسلامی حدود کے مطابق لباس پہننے سے، اسلامی حدود کے مطابق لباس پہننے والوں میں صحابہ کرام ہیں، امہات المومنین ہیں، متقین ہیں، مومنین ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی محبت اور معیت ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ، اگر ہم یہ دیکھتے رہیں گے اور ان تمام چیزوں کا ہم لحاظ کریں گے اور خیال رکھیں گے تو ہمیں آخرت میں، یعنی آخرت میں تو ہمارا انجام ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا جن کو ہم فالو کرتے، اور دنیا میں بھی ہم بچے رہیں گے۔ اچھا، پھر آتے ہیں لباس کی سنتوں کے اوپر۔ قمیض یا کرتا وغیرہ پہنتے وقت سیدھی جانب کا خیال کرنا، کیونکہ پتہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کام شروع کرنا چاہیے، ہر نیک کام سیدھے ہاتھ سے کیا جائے، سیدھے ہاتھ کو فضیلت حاصل ہے، الٹے ہاتھ پر، بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو فضیلت حاصل ہے، یہ بھی حدیث ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اسی طرح شلوار میں بھی دایاں پاؤں ڈالنا، پھر بایاں، اسی طرح جوتے، موزے وغیرہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کپڑے پہننے کی دعا پڑھنا، وہ دعا ہم سن لی ہم نے، آگے انشاءاللہ ہم اس کو یاد کر لیں گے، یہ ہمیں یاد ہو جائے گی، تو پھر ہم خود بخود ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں یہ، جب مستقل پڑھتے رہیں گے تو خود ہی ہمیں پہنتے وقت یاد آ جائے گی، کیونکہ کوئی بھی کام جو ہے وہ پریکٹس سے ہمارے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ کہنا، کپڑے اتارنے میں بائیں طرف سے اتارنا شروع کرنا، پہلے بایاں ہاتھ نکالنا، پھر دایاں، اسی طرح بایاں پاؤں نکالنا، پھر دایاں پاؤں۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں کپڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجئے، یہ ایک احتیاطی تدابیر ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ضرور ہر چیز جھاڑ کے استعمال کیا کرتے تھے۔ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑتے تھے آپ، کپڑے کو پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ رکھے رکھے کوئی کیڑا رینگ کے اس میں چلا گیا ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا ہو، جہاں رکھتے ہیں وہاں پر بھی، بلکہ لکڑی میں، اور لکڑی میں تو کیڑے لگ بھی جاتے ہیں، دیمک، اور جہاں رکھے جاتے ہیں دیوار وغیرہ میں بھی جالے بن جاتے ہیں کافی، اگر ہمارے پاس کام کا دباؤ ہو، پریشر ہو، تو کافی ٹائم ہم نہیں جھاڑ پاتے ان کو، تو یہ کہ جب فرصت ملے ان جگہوں کو بھی جھاڑنا چاہیے، لیکن سب سے آسان حل تو یہی ہے کہ جس وقت پہن رہے ہیں تو اس کو ہم جھاڑ لیں، کیونکہ کوئی بھی مضر کیڑا اس میں ہو سکتا ہے جو ہماری جلد کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اکثر کیڑے زہریلے بھی ہوتے ہیں اور اس میں ان کے ڈنک وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نیا لباس، نیا لباس پہنے تو خوشی کا اظہار کیا، اور وہ مواقع ہمیں بتا دیے گئے۔ روزانہ نیا لباس تو کسی کو ہی میسر آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سال میں ہمیں عیدین پر یا شادی کے موقع پہ، خوشیوں کے موقع پر ہم نہ بنوا سکیں، ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ مسلمان بنوا ہی لیتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ نیا لباس پہنے تو خوشی کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ کپڑا دیا، اس کا شکر ادا کیجیے اور نیا لباس پہننے کی مسنون دعا پڑھ لیجیے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نیا کپڑا، لباس، عمامہ، کرتا یا چادر وغیرہ پہنتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ جب پہ وقف جب کر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں تو لہو لہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور مالک ماننا ہے تو اس کے دیے ہوئے ضابطۂ لباس کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ تو آج تک کے لیے ہم نے لباس کی تقریباً تمام اہم نکات دیکھ لیے۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہم نے سورہ اعراف کا ترجمہ دیکھ لیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھ لیں،
سطر کی تعریف دیکھ لی کہ فرض کتنا ہے، اور ہمارا کتنا مستحب ہے، کتنا مکروہ ہے اور کتنا حرام ہے، یہ 4 ہم نے دیکھ لیے۔ فرض، مستحب، مباح، مکروہ اور اور حرام کو اگر دیکھ لیں تو 5 ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اقسام بھی دیکھ لیں کہ لباس کی 5 اقسام ہیں۔ اس کے بعد مرد اور عورت کے سطر کا علیحدہ علیحدہ سے مقدار بھی دیکھ لی ہم نے کہ کس کی کتنی مقدار ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس میں کتنے اوصاف پائے جانے چاہیے اور کتنے اوصاف ہوں، اور کتنی اس کے اندر جو عیب ہیں ان سے بچنے کا بھی ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے ناکافی ہوگا تو کھلے ہوئے حصے پہ تو پھر شیطان کی نظر ہوگی، جتنا حصہ کھلا ہوا تھا وہ شیطان کا پسندیدہ ہوتا ہے، تو اس کے شیطان کے حملے کا بار بار ہمارے اوپر ہونا بھی اس بات کا دھیان ہے کہ دیکھ لیں کہ سطر ہمارا کھلا تو نہیں۔ اور پھر وعید بھی ہم نے خاص طور پر دیکھ لی، یہ ہماری کتاب جو ہے یہ خاص طور پہ بچیوں کے لیے اور عمومی طور پہ مردوں کے لیے بھی، تو اس میں فرق سے تو مردوں کا بھی بیان اس میں آ ہی گیا۔ تو وعید بھی دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وعید کا مطلب یہ ہے کہ ناراضگی، آسان اردو میں ہم اس کو ناراضگی کہیں گے، اور یہ عربی میں اس کو وعید بھی کہتے ہیں، وعید۔ اور لعنہ، لعنت کی گئی ہے، تو یہ ملعون کا لفظ بھی آتا ہے حدیث میں۔ عنقریب میری امت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو بظاہر لباس پہنے ہوں گی مگر اصل میں ننگی ہوں گی، اور ان کے سروں پر بختی اونٹ کی کوہان، یعنی عرب میں بختی اونٹ جو تھا وہ بہت سب سے اونچی جو کوہان تھا، جس میں کہ ان چربی پانی جمع رکھتے ہیں، کیونکہ صحرا کا جانور ہوتا ہے تو دور تک جاتا ہے، تو اللہ نے قدرتی طور پہ اس کے جسم میں ایسا غذا کا انتظام کیا ہے، تو اس کی مشابہت کو بھی منع کیا گیا کہ اس کی مشابہت نہ کریں۔ تو ان تمام اس وعید کے دائرے میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کہیں لعنت زدہ تو نہیں ہو رہے، ہم کہیں ملعون تو نہیں ہو رہا ہے، اور درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں ہم۔ تو وہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتے کیسے پہنچائیں گے کہ جب ہم آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ فرشتے تو پہنچاتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے احوال، تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ ہمارا عمل قبول ہو جائے فرشتے اس کو لے جانے میں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تک پہنچانے میں، ہمارا عمل کامیاب ہو جائے پہنچنے میں۔ وہ تو پہنچانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ وہ ان کے پہنچانے کے باوجود بھی وہ نہیں پہنچ پا رہے وہاں تک۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جن چیزوں سے بچنے کا ہے وہ بھی یہاں پر بیان کر دیے گئے ہیں، باریکی ہے، تنگی ہے، اور چھوٹا وہی مراد ہے کہ چھوٹا نہ ہو، تنگ نہ ہو، باریک نہ ہو۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے باریک پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں جو خواتین آئیں اس کا بھی بیان ہے، اور مختصر لباس کے اوپر تو بہت ہی وعید ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر دعا ہے، تو یہ ہم نے اجمالی بیان اور تفصیلی بیان کے بعد ہم اس کا خلاصہ بھی دیکھ رہے ہیں، تاکہ آج کا یہ ہمارا جو موضوع ہے یہ مکمل طریقے سے جو ہے وہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے۔ اور اس کے بعد یہ دعا ہم نے پڑھی، الحمدللہ الذی کسانا ھذا و رزقنیہ من قول حول منی ولا قوہ، یہ بھی دیکھ لی کہ اس دعا کو بھی ہم جو ہے بار بار پڑھتے رہیں۔ اور اس کے بعد یہ اقسام تو ہم پہلے دیکھ ہی چکے ہیں، اس کے بعد اقسام کو بھی بیان کر لیا ہم نے، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو بہت کارآمد ہوگی انشاءاللہ، اور بہت فائدہ دے گی۔
تو اس کو بہت توجہ اور دھیان سے اس کو سمجھیں. یہ تھوڑے چھوٹے سے ٹاپک کے اعتبار سے اس کی بہت ساری ویڈیو موجود ہیں. تو ہم جو ہیں ان تمام چھوٹے موضوعات کو ایک بڑے چیپٹر کے اندر، ایک بڑے باب کے اندر بند کر رہے ہیں، تاکہ آپ اس کا کوئی اگر نوٹس وغیرہ بنانے چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں. اور عمل کے اعتبار سے بھی یہ بہت توجہ طلب ہے. تو اس ویڈیو کو دیکھ کے لازمی کمنٹ کیجئے. اس کی آپ کے کمنٹ کا ہمیں انتظار رہے گا. کیا تجاویز، اس میں بہتری کیا ہو سکتی ہے، یہ بھی دیکھیں. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.